بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کے 7 بیٹے تھے، ساتوں شادی شدہ تھے۔ ایک ہی جگہ کھانا پینا اور ایک ہی حویلی میں رہائش تھی۔ پیسے اور زمینوں کی کمی نہ تھی۔ ایک دن ساس نے نصیحت کی کہ تم بھی اپنے بچوں کی میری طرح تربیت کرو کہ سب اکٹھے رہیں۔ ایک بہو نے کہا کہ ہم عورتوں میں اتفاق ہے، اس لیے اکٹھے ہیں۔ میٹھی بحث کے بعد طے پایا کہ وقت ثابت کرے گا کہ کس وجہ سے ہے۔ ساس اسے صوتی مزاح سمجھ کر بھول گئی۔ بڑی بہو نے سالن سے اچھی بوٹیاں نکال کر پھینک دیں اور شوہر کے آگے ہڈیاں اور شوربہ رکھ دیا اور بولی کہ چھوٹے دیور نے آج گوشت نکالا تھا، اس لیے سالن یہی بچا، خیر ہے بھائی ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر گھر کے کاموں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر خود آرام فرماتی اور جب کبھی ہنڈیاں پکاتی تو کبھی مرچی زیادہ تو کبھی نمک، روٹیاں کبھی جلی ہوتی تو کبھی کچی، کپڑے اور صفائی بھی برائے نام کرتی۔ دوسری بہویں بھی دیکھتی کہ اس کے حصے کا بھی ہم کام کرتی کرتی تھک جاتی ہیں، یہ مہارانی آرام کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہروں سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں تو شوہروں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب کپڑے، کھانے پینے اور دیگر معاملات میں مشکلات آئیں تو آپس میں کھینچے کھینچے رہنے لگے اور ماں سے دبی زبان میں شکایات کرتے۔ ماں ان کو درگزر کرنے اور برداشت کی تلقین کرتیں۔ جب سب خواتین بیٹھی تھیں تو ایک نے شوشہ چھوڑ دیا کہ فصلوں کے کٹنے پر سونے کے کنگن لوں گی۔ باقی بہوؤں کے بھی کان کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس مرتبہ میرے شوہر نے بہت جان ماری ہے، دن رات ایک کر دیا۔ ان کی صحت عادی نہیں رہی، پھر کیا تھا؟ سب نے دیکھا دیکھی اپنے شوہروں سے فرمائشیں کر دیں اور دوسرے بھائیوں کے خلاف کان بھرنا شروع کر دیے۔ دل پہلے ہی دور ہو چکے تھے، سب نے اپنی اپنی جگہ کہا کہ ہم نے کوئی کم محنت نہیں کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لیتا ہے۔ جب فصلوں کے پیسے بانٹنے کی باری آئی تو سب نے اپنے حصے سے زیادہ مانگنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی دعوے دار تھا کہ اس نے محنت زیادہ کی اور اپنے کام اور احسان یاد کروانے لگا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے جیسے بحث بڑھی، آوازیں اونچی ہونا شروع ہوئیں، سب نے ایک دوسرے پر اسلحے تان لیے۔ ساس دم بخود ہوئے دیکھ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ قریب تھا کہ بیٹے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ بڑی بہو نے روکا اور ساس سے کہا، ماں جی کہا تھا نا کہ ہم عورتوں میں اتفاق ہے، اس لیے اکٹھے ہیں۔ آپ کی تربیت کا اثر شادی سے پہلے تک تھا۔